فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شہر حیدرآباد میں گزشتہ رات بارش شروع ہوئی، جس کا سلسلہ رات دیر گئے تک بھی جاری رہا۔ اسی دوران ریاست کے کئی اضلاع میں اگلے 3 دنوں تک بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست میں آئندہ 3 دنوں تک بارش کا امکان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کئی اضلاع میں گرج و چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اتوار اور پیر کی صبح تک عادل آباد، آصف آباد، منچریال، نرمل، بھوپال پلی، ملک، کوتہ گوڑم، کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، محبوب آباد، جنگاؤں و خراد آباد، سنگاریڈی، کاماریڈی، محبوب نگر و ونپرتی میں گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح پیر سے چہارشنبے تک ریاست کے کئی اضلاع میں گرج و چمک کے ساتھ بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں 3 روز کے لیے یلو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ دریاسنا، نظام آباد، راجنا سرسلہ، کاماریڈی، نرمل، پیدا پلی، کریم نگر، بھوپال پلی، ملک، ہنمگنڈا، ورنگل، جنگاؤں، سدی پیٹ، سنگاریڈی، وقار آباد اور دیگر اضلاع میں بارش ہوئی ہے۔ حیدرآباد میں آج رات بارش کا سلسلہ شروع ہوگا، جو رات دیر گئے تک جاری رہے گا۔ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، تاہم اتوار ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک کم تھی۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع میں ریلوے گیٹ بند ہونے کے نتیجے میں مریض کو ہاسپٹل پہنچانے میں ہوئی تاخیر کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ یہ شخص اپنی بیٹی کے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ میں شرکت کے لیے گیا تھا، جہاں اس کو دل کا دورہ پڑا۔ اس کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے جانے کے دوران ریلوے گیٹ بند ہو گئی۔ 15 منٹ تک ایمبولینس وہیں ٹہری رہی۔ اس دوران ایمبولینس کے عملے نے اس کی جان بچانے CPR بھی کیا، تاہم بعد ازاں اس کو اسپتال منتقل کیا گیا تو ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد اسے مردہ قرار دیا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے استمبھم پلی کا رہنے والا 52 سالہ شخص، جس کی شناخت وجے کے طور پر کی گئی ہے، اپنی بیٹی سے اسکول میں ملاقات کے لیے گیا۔ اس کی بیٹی گروکل اسکول میں 10ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے۔ اسکول میں یوم والدین کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس کو اسکول میں دل کا دورہ پڑا اور اسکول کے عملے نے ایمبولینس طلب کیا تاکہ اس کو اسپتال پہنچایا جا سکے، تاہم کریم نگر اسپتال لے جاتے وقت ریلوے گیٹ بند ہو گئی، جس کے نتیجے میں اس کو اسپتال منتقل کرنے میں تاخیر ہوئی۔ ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد اس کو مردہ قرار دیا۔ اس واقعے پر اس کے ارکان خاندان نے شدید دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ریلوے گیٹ بند نہ ہوتی تو اس کو وقت پر اسپتال پہنچایا جا سکتا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی جان بچ جاتی۔ ETO موٹرز نے AIMIM پارٹی کے تعاون سے 30 افراد میں الیکٹرک آٹو مفت فراہم کیے ہیں۔ ETO موٹرز نے مرکزی دفتر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین دارالسلام میں مجلس کے تعاون اور عمل آوری سے منعقدہ ایک افتتاحی تقریب میں مردوں اور عورتوں کو 30 الیکٹرک آٹو مفت فراہم کیے۔ مزید 12 استفادہ کنندگان کو ماہانہ تنخواہ ملے گی۔ یہ پروگرام استفادہ کنندگان کو خود مختار بننے کے لیے روزگار کا موقع فراہم کرے گا۔ حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے تحت 100 استفادہ کنندگان کو اس فلاحی پروگرام کے نفاذ کے لیے انتھک مدد فراہم کر رہی ہیں۔ پروگرام کا افتتاح صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے وائی ستیش ریڈی، چیئرمین TSRED CEO اور ازمیرا بوبی، ویمن ایمپاورمنٹ صدر ETO موٹرز اور دیگر کی موجودگی میں کیا۔ سڑکوں کی اطراف غیر مجاز تعمیرات کو رضاکارانہ طور پر منہدم کر دیں اور محبوب نگر کی ترقی میں تعاون کریں۔ یہ مشورہ ریاستی وزیر آبکاری وی سرینواس گوڑ نے آج مستقر محبوب نگر پر رحمانیہ مسجد کے روبرو نو تعمیر شدہ برج کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے میڈیا سے بتایا ہے کہ ماضی میں شہر کی تنگ سڑکیں عوام کے لیے سخت تکلیف کا باعث تھیں۔ قیام تلنگانہ کے بعد کشادہ سڑکیں اور سہولت بخش جنکشنوں سے شہر کی خوبصورتی میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اپنا
بوناپلی ریلوے برج کی عاجلانہ تکمیل کے بعد دوسرے برج کو بھی مختصر عرصے میں مکمل کر کے افتتاح کر دیا گیا۔ بھوت پور تا محبوب نگر، جیڑسیلا تا محبوب نگر سڑکوں کو وسیع کیا گیا، لیکن اب بھی سڑکوں کے دونوں جانب غیر مجاز تعمیرات رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، لہٰذا اپنے طور پر منہدم کر کے شہر کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کریں۔ رحمانیہ برج کے نیچے گندی نالیوں سے بدبودار پانی کو انڈر ڈرین سسٹم کے ذریعے گندگی کو دور کر کے پانی خارج کیا جا رہا ہے۔ عنقریب یہاں فاؤنٹین بھی نصب کیا جائے گا۔ شہر میں آئندہ دنوں میں بڑی صنعتوں کے قیام کے امکانات ہیں، جس سے مقامی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دستیاب ہوں گے۔ اس موقع پر میونسپل چیئرمین نرسملو، میونسپل کمشنر پرتیپ کمار، ڈی ایس پی مہیش، نیشنل ہائی وے اے ای سندھیا و دیگر موجود تھے۔ کانگریس کی پولیٹیکل افیئرز کمیٹی کے کنوینر محمد علی شبی نے کانگریس قائدین اور کارکنوں پر زور دیا ہے کہ وہ متحدہ طور پر آئندہ اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی کامیابی کے لیے کام کریں۔ انہوں نے کاماریڈی ضلع کے تمام منڈلوں کے 9 منتخب صدور اور عہدیداروں کے اجلاس سے خطاب کیا۔ محمد علی شبی نے کہا کہ تلنگانہ میں عوامی لہر کانگریس کے حق میں پائی جاتی ہے۔ ریاست کے عوام نے کانگریس کو برسر اقتدار لانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی حلقہ جات میں کامیابی میں منڈل ستور کا اہم رول ہوتا ہے۔ کاماریڈی کی 4 اسمبلی حلقہ جات میں کامیابی کے لیے قائدین اور کارکنوں کو متحدہ مساعی کرنی چاہیے۔ انہوں نے صدور منڈل سے خواہش کی ہے کہ اپنے منڈل کے تحت تمام مواضعات کا احاطہ کرتے ہوئے رائے دہندوں سے ملاقات کریں۔ کانگریس پارٹی کے ڈکلیریشن سے عوام کو واقف کرایا جائے، جس میں انتخابی وعدے کیے گئے ہیں۔ پارٹی میں اتحاد کو وقت اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے محمد علی شبی نے کہا کہ BRS اور BJP حکومتوں کی ناکامیابیوں کو عوام میں اجاگر کرنے کے لیے کارکنوں کو مہم چلانی چاہیے۔ کانگریس پارٹی نے برسر اقتدار آنے پر غریبوں کو 500 روپے میں پکوان گیس سلنڈر کی سربراہی، کسانوں کو فی ایکڑ 15,000 روپے کی امداد، بے روزگاروں، معمرین اور معذورین کو ماہانہ 4,000 روپے پینشن کا وعدہ کیا ہے۔ کسانوں کو 2 لاکھ روپے تک کا قرض معاف کیا جائے گا اور مکانات کی تعمیر کے لیے غریبوں کو 5 لاکھ روپے فراہم کیے جائیں گے۔ مفت علاج کی آروگیہ شری اسکیم کے تحت 5 لاکھ روپے تک علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے سابق چیف منسٹر آن جہانی ڈاکٹر YS راجشیکھر ریڈی کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ 4% مسلم تحفظات کی فراہمی میں آن جہانی نے غیر معمولی دلچسپی دکھائی تھی۔ KCR حکومت سپریم کورٹ میں تحفظات مقدمہ کی مناسب پیروی میں ناکام رہی ہے۔ ریاستی وزیر فائنانس و صحت عامہ انچارج متحدہ ضلع میدک مسٹر ٹی ہریش راؤ نے کہا کہ ملک میں ریاست تلنگانہ گریجن طبقے میں بنجر اراضیات کی تقسیم کے عمل میں سر فہرست ہیں۔ ضلع میدک کے نرساپور میں گریجن کو بنجر اراضیات کی تقسیم سے متعلق پٹہ جات کی اجرائی کے سلسلے میں منعقدہ تقریب میں وزیر فائنانس ہریش راؤ نے اپنے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ضلع میدک میں شامل اسمبلی حلقوں میں میدک اور نرساپور سے تعلق رکھنے والے 610 گریجنز میں 517 ایکڑ اراضی کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس تقریب کی صدارت صدر ضلع BRS پارٹی رکن اسمبلی میدک M پدما دیویندر ریڈی نے کی ہے۔ یہاں رکن اسمبلی نرساپور مدن ریڈی، ضلع کلکٹر میدک راجشری شاہ، صدرنشین مہیلا کمیشن V سنیتا لکشما ریڈی، ایڈیشنل کلکٹر پرتیما سنگھ، صدرنشین لیبر ویلفیئر بورڈ دیویندر ریڈی، ایڈیشنل کلکٹر G رمیش بھی موجود تھے۔ ہریش راؤ نے اپنے سلسلے کے خطاب کے دوران مرکز کی بھاجپا سرکار اور ریاست کی اپوزیشن جماعت کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دونوں جماعتیں اقتدار کی ہوس کو لے کر BRS سرکار یعنی KCR کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانا اپنا وتیرا بنا لیا ہے۔ ہریش راؤ نے اس موقع پر پولیس اور فارسٹ کے عہدیداروں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ اراضیات سے متعلق دیہاتوں میں گریڈ جن پر چلائے جانے والے تمام مقدمات کو خارج کر دیا جائے۔ یہاں اس امر کو واضح کرنا ضروری ہے کہ وزیر موصوف نے اس تقریب کے دوران نرساپور اور شیوم پیٹ منڈلز میں خدمات انجام دینے والے تیلگو جرنلسٹ کو تعمیر امکنہ کے لیے اراضیات کے پٹے جات تقسیم کیے، لیکن یہاں یہ خدمات انجام دینے والے اردو صحافیوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہ نرساپور کے MLA مدن ریڈی کی تعصبیت و تنگ نظری کا ثبوت ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل،
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।